جنتی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہلے ایک لکڑہارے کی بیوی جنت میں کیوں داخل ہوگی؟ یہ واقعہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، مدینہ میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، پھر کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے درخواست کی، ابا جان، برائے کرم مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس چلی جاؤ، کچھ دن بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتاؤں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر چلی گئی۔ کچھ دن بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئی۔ ایک طرف بیماری اور دوسری طرف یہ کہ 3 دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ بھوک اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا کہ وہ کھانا خرید سکے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑا دیا اور فرمایا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو یاد ہوگا کہ نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے میں دیا تھا۔ یہ بہت بابرکت کپڑا ہے، میرے دل کو نہیں بھاتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن 3 دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اس لیے میں یہ کپڑا دے رہی ہوں، آپ اسے بازار میں بیچ کر کچھ کھانا لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، لیکن چونکہ کپڑا پرانا تھا کوئی اسے خریدنے کو تیار نہ ہوا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، 3 دن ہو چکے ہیں، نبی کی بیٹی فاطمہ اور ان کے بیٹے حسن اور حسین بھوکے ہیں، اگر آج یہ کپڑا نہ بکا تو وہ مزید بھوکے رہیں گے، یا اللہ کوئی خریدار بیچ دے۔ اسی وقت ایک خریدار آیا اور کہا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں بیچنے ہی آیا ہوں۔ خریدار نے کہا، میں یہ کپڑا 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے کہا، جی ہاں، لے جائیے۔ اللہ کے فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے، نبی کے صحابہ بہت صدقہ کرتے ہیں لیکن صرف اس وقت جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے فرشتوں، علی کے پاس جاؤ، اس نے 6 درہم میں کپڑا بیچا ہے اور اسے ان کی سخت ضرورت ہے، دیکھو کیا وہ صدقہ کرتا ہے۔ ایک فرشتہ فقیر کے روپ میں آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو اللہ کے واسطے مجھے دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، میں یہ کپڑا اس لیے بیچا تاکہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا لا سکوں، لیکن یہ بندہ مدد مانگ رہا ہے، میں اللہ کی راہ میں یہ دے دیتا ہوں، اللہ یقیناً میرے لیے کچھ بہتر فرمائے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے اور دل میں پریشان ہو کر آگے بڑھے۔ اتنے میں ایک شخص سرخ گھوڑا لے کر آیا اور کہا، اے علی، کیا آپ یہ گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ یہ حلال گھوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس تو پیسے نہیں۔ اس نے کہا، آپ اسے ادھار لے لیں، جب اللہ آپ کو عطا کرے تب قیمت دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا 100 درہم میں خرید لیا اور بازار کی طرف چلے۔ بازار میں ایک شخص آیا اور کہا، اے علی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں بیچنے ہی لایا ہوں۔ اس شخص نے کہا، میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے وہ گھوڑا بیچ دیا اور یوں انہیں 60 درہم کا فائدہ ہوا۔ اللہ نے ان کے 6 درہم کے صدقے کے بدلے انہیں 10 گنا یعنی 60 درہم عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقم واپس حاصل کی اور اس سے بہت سارا کھانا خریدا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔
جب وہ کھانے کا سامان لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے علی، میں نے جو کپڑا تمہیں بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا زیادہ کھانا خریدا جانا ممکن نہیں، پھر تم نے اتنی رقم کہاں سے حاصل کی؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، پھر ہی تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے مال حاصل نہیں کرتا۔ جو رقم میں نے کمائی ہے وہ مکمل طور پر حلال اور جائز طریقے سے کمائی ہے، تمہیں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ چند دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ابا جان، مجھے وہ بات یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش مند ہوں۔ اب مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ابا جان، مجھے وہ بات یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش مند ہوں۔ اب مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کیا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے ملاقات کر سکتی ہو۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملا تو وہ اس سے ملنے روانہ ہو گئی۔ جب وہ اس کے گھر پہنچی تو سلام کیا اور آواز دی، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ نبی کی بیٹی میرے دروازے پر آئی ہے، آپ بتائیے کہ آپ میرے گھر کیوں تشریف لائی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں آپ سے ملنے آئی ہوں، اللہ کے واسطے مجھے اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ لکڑہارے کی بیوی نے جواب دیا، اے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کی سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری شدید خواہش ہے، لیکن میں آپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ میں اپنے شوہر سے اجازت لیے بغیر کسی کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے اجازت لے لوں گی، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں آپ کو ضرور گھر کے اندر آنے دوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر واپس چلی گئی۔ اگلے دن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اس عورت سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں گلے لگا کر کہا، امی جان، آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ امی جان، آپ جہاں بھی جا رہی ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور دوبارہ لکڑہارے کے گھر پہنچ گئی۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن بھی ہے، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے جواب دیا، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری شدید خواہش ہے، میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لی تھی، لیکن آپ اپنے بیٹے حسن کو بھی ساتھ لائی ہیں جن کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں آپ کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو گھر میں آنے کی اجازت دے سکتی ہوں، لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں۔ آپ کل تشریف لائیے، میں اپنے شوہر سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اجازت لے لوں گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر چلی گئی۔ اگلے دن جب وہ لکڑہارے کی بیوی سے دوبارہ ملنے جا رہی تھی تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان، آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو ڈھونڈ نہیں پایا، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور دوبارہ لکڑہارے کے گھر روانہ ہو گئی۔
دروازے سے سلام کیا اور آواز دی، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے جواب دیا، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی مجھے بہت خواہش تھی۔ میں نے کل آپ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شوہر سے اجازت لی تھی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اجازت نہیں لی، لہٰذا آپ آج بھی واپس جائیں اور کل تشریف لائیے۔ میں اپنے شوہر سے تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلی گئی۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ گئی تو لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور پانی کے برتن کے ساتھ بیٹھی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بہن تم ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے کہا، پورا دن محنت کرنے کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو ممکن ہے کہ اسے وضو کرنے یا پانی پینے کی ضرورت ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ اسے تھکن کے بعد کوئی تکلیف ہو، لہٰذا جیسے ہی وہ کچھ مانگے میں فوراً پیش کر سکوں، اسی لیے میں پانی کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو یہ لکڑی کیوں رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوں اور سزا دینا چاہیں تو انہیں لکڑی اور رسی کی ضرورت ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ انہیں ان چیزوں کی تلاش میں کوئی دقت ہو، اس لیے میں نے یہ سب اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی قربانی اور وفاداری سے بہت متاثر ہوئی اور خاموشی سے واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، فاطمہ تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی؟ فرمایا، جی ابا جان میں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ عرض کیا، وہ عورت بہت وفادار اور شوہر کی خدمت گزار ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہارے لیے اس عورت سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ دن پہلے تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پرانا کپڑا دیا تھا بیچنے کے لیے۔ انہوں نے وہ کپڑا بیچا اور تمہارے لیے کھانے کا سامان خریدا، لیکن تم نے شک کیا کہ یہ سب حلال کمائی ہے یا نہیں، اور تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا اور کئی سوالات کر کے انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرام مال نہیں کماتے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا بیچنے کے لیے خریدار تلاش نہیں کر پائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ کپڑا 6 درہم میں خرید لے۔ پھر ایک اور فرشتہ آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 درہم مانگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم صدقہ کر دیے۔ بعد میں حضرت میکائیل علیہ السلام آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سرخ گھوڑا 100 درہم قرض پر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور فرشتہ اسرائیل علیہ السلام نے وہ گھوڑا 160 درہم میں خرید لیا۔ اس طرح اللہ نے 6 درہم کے بدلے 60 درہم عطا فرمائے اور انہی پیسوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے لیے کھانے کا سامان خریدا۔ فاطمہ جس کپڑے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا، اللہ نے اسے جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی، وہ گھوڑا بھی جنت میں محفوظ ہے۔ قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو اسی گھوڑے پر سوار ہوگی اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، جسے پکڑ کر لکڑہارے کی بیوی کھڑی ہوگی۔ وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد۔ یہ شرف اسے صرف اپنے شوہر سے بے مثال محبت اور خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے دی گئی محبت کی روشن علامت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر، قربانی اور وفاداری سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، اور اللہ کے راستے میں دی گئی کوئی قربانی معمولی نہیں ہوتی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے شوہر کی خدمت اور رضا کے لیے ایک مثالی عورت بنی، اور یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہے۔
یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کی جستجو، قربانی، صبر اور وفا اصل کامیابی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس صدقہ جاریہ کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے سبق سیکھ سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔